ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس کے محبوب نائب مطلق تاجدار انبیاء وجہ تخلیق کائنات محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ماہ نور کی عظیم الشان جمعہ میں، جس جمعہ میں اللہ سبحانہ بندوں کے اعمال کی جو رجسٹر ہیں پیش کیے جانے کے اعتبار سے اس کا یہ آخری جمعہ ہے۔ 15 شعبان سے پہلے کا یہ جمعہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ خیر و برکات اللہ کے بندوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حاصل کیے ہیں۔ 2 دن کا ہمارے پاس ابھی بھی وقت اور ٹائم ہے۔ خدا خلق سے بے توجہی اور خالق سے کامل توجہ نصیب فرمائے۔ سچ یہی ہے 15ویں شعبان امت محمدیہ کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑا اعزازی، انعامی اور اکرامی تحفہ ہے۔ کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور یہ عظیم شب نہیں عطا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب ہو کر اپنے محبوب کی امت کو دعا کی قبولیت اور دعا کے الفاظ بھی عطا فرماتا ہے۔ سوچیں مجرم اگر آپ ہوں، جرم کی معافی کے لیے الفاظ کا انتخاب آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ کیا پیش کروں کہ جس کا میں مجرم ہوں وہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن معاف کرنے والا ہی اگر آپ کو کہے کہ ایسے مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیا بات ہے! واہ میرے پروردگار! یہ سلیقہ محبوب کی امت ہی کو اللہ دے سکتا ہے۔ عبادت کا حکم بھی دیتا ہے اور عبادت کی قبولیت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جرم کے سرزد ہونے کے بارے میں تسلی بھی دیتا ہے، غم نہ کرو، پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ کیا بات ہے! ذرا آپ دنیا میں کسی کے مجرم ہوں
بتا دیں کسی نے ایسا کہا ہو، یہ لمیٹڈ مخلوق اگر آپ کے مجرم ہونے کو معاف کر دے تو پتہ نہیں آپ ان کے احسان کے لیے کیا کیا نہیں کر سکتے۔ وہ خدا صبح و شام آپ کو اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور وہ پکڑ نہیں رہا ہے، یہی تو معافی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کی گرفت بڑی ہے۔ اس نے اپنی خود شان بیان کی، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ وہ عزیز ذو انتقام، وہ انتقام لینے پر قادر ہے۔ سب کچھ آپ کو دیا، تلاوت بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں پکڑتا ہے۔ اس فلسفے عدم گرفت، نہ پکڑنے کے فلسفہ کو جان جائیں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ جانتے ہیں وہ فلسفہ، ایک لفظ میں بولوں، وہ آپ کے گناہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ حبیب کے لب کو دیکھتا ہے۔ صحیح کہہ رہا، وہ آپ کے گناہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ سورۃ الطور پارہ نمبر 27 میں لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ میں دیکھیں، میرے حبیب میں خالق ہو کر ان ایذا پہنچانے والوں کی طرف توجہ نہیں کہ میری ایک سیکنڈ کی بھی، سیکنڈ تو ہے ہی نہیں، میں تو وقت سے بھی پہلے ہوں، اول ہوں آخر ہوں، جب وقت نہیں تھا تو میں ہوں، نہیں رہے گا تب میں رہوں گا۔ میں یہ شان رکھنے کے باوجود کہتا ہوں سنو، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، ان کے ایذا کی طرف نہ دیکھیے، آپ میری نگاہوں میں ہو۔ یہ اس پر لفظ پہ آپ قرآن دیکھیے گا ایک بار، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، حبیب ادھر نہیں، ادھر میری آنکھوں میں ہو آپ۔ میں اتنی اعلیٰ شان رکھنے کے باوجود میں تکلیف، پریشانی، ایذا رسانی سے پہلے بھی اسے جان رہا ہوں، سب کچھ جان رہا ہوں۔ کیا بات ہے! توحید کی ذرا سے کیچ کر لیجئے گا، توحید کی محویت نہیں سمجھے تو مت سمجھیے آپ، یہ بات آ گئی ہے اس لیے میں نے بول دیا۔ توحید کی محویت کا اندازہ کیجئے کہ توحید محو ہے، محو سمجھ رہے، توحید بزی ہے کہیے مصطفیٰ کے لیے۔ حبیب آپ میری نگاہوں میں ہو، یہ کیا کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے، ادھر دیکھیے نا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو، ہم کو جو موقع فراہم کیے، وقت دیے، زندگیاں دیں، وہ موت بھی دے گا۔ وہ اللہ کچھ نہیں آپ سے چاہتا ہے، آپ سے چاہتا ہے کہ بس آپ اچھے رہو، کفر نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ ہمارے پاس بڑے عظیم الشان رات میں پرویش کرنے اور داخل ہونے کے لیے تقریباً 50 گھنٹے تو ہوں گے، زیادہ ہی ہوں گے، 2 دن ہے تو اس کو گولڈن چانس اور گولڈن موقع سمجھتے ہوئے، تاکہ جب خدا کی بارگاہ میں فرشتے ہمارے اعمال کو لے جائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خدا وحدہ لا شریک اپنی شان کے مطابق فخر فرمائے، میرے حبیب واقعی آپ کی امت ہے، وفادار ہے۔ واہ، ان کے اعمال کے رجسٹر بڑے خوبصورت ہیں۔ ہمارے اعمال سیاہ نہ ہوں، ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ سوچیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوں گے کہ سب کو اللہ بخش دیتا،
لیکن اس میں ان کو نہیں بخشتا۔ تو جب یہ کہے ہوں گے کیسا دل مصطفیٰ حرکت میں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ہماری تخلیق کی جو اصل ہے، ہمارے وجود کی جو اصل ہے، جن کی وجہ سے ہم آدمی کہلاتے ہیں، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن ذرا سی اشارہ کر رہا ہوں، کیچ کر لیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی آدمیت کو اور انسانیت کو جب اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر عدیم ارض پر بسانا چاہا، فرشتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوری روئے زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، پوری روئے زمین سے۔ اس طرح اپنے نوری ہاتھ میں سارے فرشتے لائے۔ 8واں پارہ میں، 14واں پارہ میں، 23واں پارہ میں اس کی پوری تفصیل آپ دیکھیں گے۔ تفسیر میں پتہ چلے گا آپ کو کہ کل 60 قسمیں مٹی کی لایا فرشتوں نے، 60 کوالٹیز ہے، 60 قسمیں۔ نبی جب بتا رہے ہیں نا تو سارے صحابہ سامنے تھے، تو ظاہر ہے سب کے چہرے تو ایک جیسے نہیں ہوں گے نا۔ بول بھی رہے ہیں اور مطلب اپنی شان کے مطابق مسکرا بھی رہے ہیں، اور صحابہ بھی آپ کے دندان مبارک کی چمک کو دیکھ کر جو رشک کر رہے ہیں، کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، کیا فلسفہ ہے، لگتا ہے ضرور کچھ تو بات ہے۔ فرماتے جانتے ہو پوری روئے زمین کی جب مٹیوں کو لایا گیا تو چونکہ مٹی کی جو قسمیں ہوتی ہے نا وہ ایک نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہے۔ اب جیسے اپنے حیدرآباد کی مٹی کی قسمیں بھربھرا پن ہے نہیں، اب آپ یو پی بہار میں جائیں گے تو لٹھا پن ہے وہاں کی مٹی، اسی لیے ہاں کیا بولتے، ہاں چگٹ، ہاں ذرا سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ہم ایسا کر دیا تو ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں جو قبر بنائی جاتی وہ بغلی بنائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے۔ بات چونکہ یہی سب کی ہے، ابھی 2-3 دن جو بھی ہونے والے ہیں، آپ جائیے گا اپنے اپنے خاندان والوں کی قبر پر، وہ منتظر رہتے ہیں۔ مت دیکھیے ادھر ادھر، آپ کا ان سے کنیکشن ہے، ان کا آپ سے کنیکشن ہے، اور یہ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ ساری کائنات کے رسول ہونے کے باوجود نبی نے اپنے گھر والوں کو جو ٹائم دیا ہے، اس پر حکمت اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ رشتے کی جو مولیتا ہے، رشتے کی جو اسٹرانگنس ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ انتظار کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ محتاج ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ان کی جائیداد پر پل رہے ہیں، ان کے خون ہیں، ان کی شاخیں ہیں، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو یہاں کی جو قبر ہوتی ہے وہ بغلی ہوتی ہے۔ میں اس کو اس لیے خوبصورت انداز میں پیش کر دوں، بڑے مبارکباد ہو یار آپ، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاں تشریف فرما ہے آپ، وہ بھی بغلی ہی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہاں کی بھی جو مٹی ہے، ہاں نہیں بھربھرا، ہاں ذات و حجارہ، پتھریلی سرزمین بولتے نہیں، پتھریلی سرزمین، ہاں ریگستانی پتھریلی سرزمین تھوڑا دھسنے کی وجہ سے اس لیے بغلی دیتے ہیں۔ خدا نبی کے صدقے میں سب کی بخشش فرمائے، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ ہاں ہمارے یہاں یو پی بہار میں اس طرح دیے جاتے ہیں، یعنی صندوقچی، چونکہ لٹھا پن ہے، ہاں صندوقچی۔ سب کی اللہ بخشش فرمائے، سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، ایک دم عہد کر لیجئے قسم سے، کوئی بھی 2-3 باتیں جو اس جمعہ میں بھی کہا تھا، ایک دم پازیٹیو رہیے، خوش رہیے، خاص طور سے اپنوں میں، یعنی گھروں میں بچے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا،
ہاں بھائی، فرشتے جب آپ سے سوال کریں گے تو آپ سے چھوٹے بڑے کا نہیں کریں گے، آپ کی ایمان کا کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے نہیں۔ اس لیے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو جھک جائے، جو جھک جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ لفظ بہت پہلے کہا تھا میں نے، آپ ہو سکتا کبھی دیکھے بھی ہوں گے کہ جو غلطی کر کے اکڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں، اور جو غلطی نہ کرے اسے فرشتہ کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے جھک جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، فرشتے ہیں آپ، اللہ تعالی ہم سب کو انسانیت کے زمرے میں رکھے۔ خیر المستغفرین یا خیر التوابین خیر الخطائین کا لفظ فرمایا ہے، خیریت کی بشارت دی ہے غلطی کر کے جھکنا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں بڑی رات کے لیے سمجھے تمہید باندھ رہا ہوں، حالانکہ ہمارے رشتہ دار یہاں نہیں ہیں، لیکن ہے رشتہ دار۔ ہمارے رشتہ دار فزیکلی طور پر نہ صحیح، ایمانی رشتہ دار ہیں، اس لیے میں خود جاتا ہوں رات کے 2 بجے 3 بجے قبروں پہ، جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے جاتا ہوں الحمدللہ۔ آپ کے تو ہر طرح سے ایمانی رشتے بھی ہیں اور فزیکلی رشتے بھی ہیں الحمدللہ، جایا کریں آپ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آپ جاتے ہیں نا سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور وہ بہت مسکراتے ہیں۔ آپ جانتے ہو، ایسا اپنی دنیا میں وہ کہتے ہیں، جانتے ہو یہ جو سلام کرے نا وہ ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے، یہ کمال ہے، انیسا کا لفظ ہے، مانوس ہوتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہماری یہ ہے، ہمارے وہ ہیں، واہ ایسا۔ اور جس کسی کی طرف سے نہیں آتے ہیں نا تو کیا ہے کہ کئی کو نہیں آئے، ہاں اس طرح سے پھر بھی دعا کرتے، مایوس کا لفظ ہے، ہاں پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ کیا بات ہے، وہ آپ سے فل اٹریکشن میں رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کی اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ نسل اصل سے ہے، اصل نسل سے نہیں ہے۔ اصل سے اگر جڑے رہو گے تو نسل ہو، جڑے نہیں رہو گے تو نسل کہاں ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ جان رحمت کی نسلوں کی تعظیم آج تک ہو رہی ہے۔ سادات کرام جو تعظیم کیوں ہو رہی، اصل مصطفیٰ سے ہیں وہ الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، لایا گیا ساری مٹیوں کو۔ جانتے ہیں جب مٹی کو گارا بنانے کی بات آئی نا تو نبی نے ہر ایک مٹی کو ایسے ایسے ملاحظہ فرمایا، اور کوئی مٹی سخت ہے، کوئی مٹی لٹھی ہے، کوئی مٹی کالی ہے، کوئی مٹی سفید ہے، گوری ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں نا آپ، یہ ساری مٹیوں کا جب ملاحظہ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جانتے ہو یہ جو دیکھ رہے ہو قسمیں مٹیوں کی، اور آپ سب کے جو چہروں پر ہر طرح کے جو رنگ ہیں، یہ اسی مٹی کا فلسفہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اتنے نرم ہوتے ہیں، کیا بات ہے، کچھ لوگ اتنے اکڑے ہوتے ہیں، یہ ہماری اصل کا اثر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کی اس ہاتھ والی مٹی کی نسبت نصیب فرمائے۔ ہاں وہ جو تصور دے رہے تھے، ایسا وہ جو تصور دے رہے کہ ایسا ایسا ایسا۔ اب جو کہہ رہا ہوں، اسی لیے 60 قسمیں بتائی ہیں انسان کی، وہ اس لیے نہیں کہ آپ ہم ہو، بلکہ وہ اس لیے کہ ہماری اصل کی جب خمیر لائی گئی، مٹی لائی گئی۔ اب جو میں اشارہ کر رہا ہوں کیچ کیجئے گا، اور خدا کرے وہ حزین دل آپ کو نصیب ہو جائے۔ حزین دل سمجھ رہے ہیں، یہ دل جب خدا کے لیے روتا ہے نا تو پھر ساری خدائی اس کے لیے حسرت اور تمنا کرتی ہے۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کی شان میں آپ قرآن میں پڑھے ہوں گے، لَأَوَّاهٌ حلیم الیہ اناب منیب، یہ سب لفظ کیا ہے جانتے ہیں؟ اواہ حضرت ابراہیم کی شان ہے کہ یہ ابراہیم کتنا روتا ہے، نعم العبد انہ اواب، کتنا اچھا بندہ ہے، سبحان اللہ۔ رونے کی صفت، حالانکہ نبی ہونا ہی اچھے بندے ہونے کی علامت ہے، لیکن جب آنسو دیکھا اللہ پاک نے، ہاں کتنا روتا ہے، سبحان اللہ۔ رونا بڑا اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے روئے ارض میں، ساری زمین میں آپ دیکھیں گے تو ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصہ پانی ہے۔
یہ پانی حضرت آدم کے رونے کی وجہ سے ہے۔ ارے باپ رے باپ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھ نصیب فرمائے، مگر کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے نہیں جو آپ کا نمبر بلاک کر دے، اس کے لیے روئیے جس نے آپ کو دل دیا ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے روئیے جس کی وجہ سے آپ کو آنکھیں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آنکھ نصیب فرمائے۔ ضد کیجیے آنکھ کی بصارت کے لیے، مگر کہیے یا اللہ دیدار رسول کے لیے آنکھ عطا فرما، دل دھڑکے رسول کے دیدار کے لیے، خدا کے لیے، تب جا کر کے یہ آپ کی آنس ہو۔ اس کی قدر اللہ پاک فرماتا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان فرما رہے۔ اس کے بعد سنیے جو سب سے امپورٹنٹ بات آج کی گفتگو کا ہے، اور یہ شعبان میرا مہینہ ہے، یاد رکھیے گا، جب آپ کے وجود کی وجہ ہی نبی ہیں تو علم اور نالج کی وجہ نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ساری چیزوں کا محور اور مرکز محمد الرسول اللہ ہے، اس لیے وہاں حاضر ہو کر کے سب کچھ کو حاصل کیجئے، چاہے کچھ بھی ہو، اپنی حقیقت ہو، اپنوں کی حقیقت ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ پاک نے آل ان آل آپ کا مرکز جو بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سورۃ الشورى میں آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اے انسان تم میرے پاس گفتگو کرنا چاہتے ہو، گفتگو کرنا چاہتے ہو، میں نے تمہیں یہ شرف نہیں بخشا ہے، مجھ تک گفتگو کرنے کا شرف صرف میں نے اپنے حبیب کو بخشا ہے، اس لیے تم اپنی ضرورتیں اپنے حبیب کے سامنے پیش کر دو، وہ میری بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اور دوسری روایت آپ سنیں، نبی فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ اللہ سب جانتا ہے، فرشتے اب ظاہر ہے جب لکھ رہے ہیں تو جان ہی رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک کہہ رہا جاؤ حبیب کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں نا تو میں اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان کرتا ہوں، اور اچھے نہیں ہوتے ہیں تو میں تیرے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کیا بات ہے! نبی فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کنیکشن کو محسوس کرتے ہوئے 2 دن گزاریے آپ، اور انشاءاللہ جو روزے رکھیں گے خدا مصطفیٰ کے روزے میں قبول فرمائے، ہاں ان کے صدقے میں قبول فرمائے، جو بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کرنے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو آپ ذرا سنیے آگے، اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری مٹیوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد بارش نازل فرمایا۔ اب ظاہر ہے اتنی مٹی ہے، وہ آج پہلے زمانے کا ذرا یہ جو دیوار بنتے تھے گارا جس کو بولتے ہیں، مٹی کو پانی سے گھولنا ہے نا، ہاں اب آج کل تو ماشاءاللہ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، تو پہلے جو مٹیوں کے گھر ہوتے تھے وہ زیادہ سمجھیں گے، آپ بھی سمجھیں گے، وہ اس پر پانی ڈالا، برسایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں صرف ٹرینڈ سمجھیے کر رہا ہوں، یا خود کو بھی تیار کر رہا ہوں، بلکہ یوں کہیں ریفریش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جو اینٹی وائرس آ گئے ہیں ہمارے 365 دنوں میں جو بھی ہیں اس کا وہ کر رہا ہوں، وائرس جو آ گئے ہیں اس کا اینٹی وائرس سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور آپ کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہے۔ روایت جب پڑھیں گے نا تو آپ کا دل اگر نبی کی محبت میں اگر واقعی سرشار ہوگا نا تو محسوس کریں گے آپ کہ واہ، امت کے لیے جو درد ہے مصطفیٰ کا، عزیز بچے کو ماں جس طرح پیار کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہے، وہی حال آپ کا۔ آپ ذرا غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے بارش نازل فرمایا، حضرت آدم کی تخلیق کا یا ہماری اصل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، ایک دن مسلسل 24 گھنٹے بارش، ہم تو 10 منٹ میں چاہے کتنا بھی پانی ہو کر سکتے ہیں نا، ایک دن بارش نازل فرما، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوری روئے زمین کی مٹی لائے، وہ ناکافی، 2 دن پھر بھی ناکافی، 3 دن ناکافی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پورے 39 ڈیز 39 دن تک بارش نازل کی اس مٹی پر، وہ پوری روئے زمین سے جو مٹی لائی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ حضرت آدم، اچھا یہ 60 قسم کی جو مٹی تھی نا، حضرت آدم کی جو قد تھی نا وہ 60 گز تھی۔ اب باپ رے باپ، سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں آدمیت نصیب فرمائے۔ ذرا غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام کے اس خمیر پر 39 دن تک بارش نازل فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے ہیں نا، تو اس کے بعد یا رسول اللہ رکو ایسا ایک دم منظر کھینچ رہے ہیں، دیکھیے آپ، کہا اس کے بعد پھر ایک دن نازل، یعنی کل 40 دن تک۔ یہ بات سمجھانا ہے مجھے، کس پر کس کا ذکر ہو، ایک واقعہ کی شکل میں سنیں گے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اب جب عطر لگاتے ہیں نا، تو لگا کے آپ چلے ولے نہیں جاتے، ایسا بھی کرتے، تھوڑا کرتے کہ نہیں، ہاں اچھا مہک رہا کہ نہیں، تو ایسے ہی آپ ذرا محسوس کیجئے، آپ کی اصل کا ذکر ہو رہا ہے، آپ اس سے ہیں، ذرا دھیان دیجئے گا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ہمارے اندر اس اصل کا کتنا اثر ہے، یہ آج ہمیں فیصلہ کر لینا ہے۔ اور ہم خوابیدگی کی دنیا میں تھے، غفلت کی دنیا میں تھے، اللہ پاک پھر گویا بلا رہا ہے، رب کریم پھر بلا رہا ہے، یہ تیری اصل ہے، ادھر نہ جا۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب 40واں دن فرمایا، پھر بند کر دیا، کہا پوچھو گے نہیں کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ جو 39 دن تک بارش، پھر ایک دن الگ بارش، کل 40 دن تک جو بارش کیا، کیا کیسے کیوں؟ آپ بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ یہ 39 دن تک جو بارش کیا نا، یہ بارش غم کی تھی، یہ غم کی بارش نازل فرمایا۔ ایک دن جو بارش کیا وہ خوشی کی بارش تھی۔ اب اس کو پرسنٹیج کے حساب سے اگر بولیں تو 99% صحیح ہے۔ کس چیز کی بارش کیا؟ اس مٹی پر غم کی بارش، ایک دن صرف خوشی کی بارش 1%۔ تھوڑا سی میں چپ ہوں تاکہ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ ہمارے اندر تکلیف، پریشانی، غمزدگی، یہ جو مصائب آلام توڑے جاتے ہیں۔ میں غصے میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، یار آپ لوگ خوش رہو نا، ہم ہیں نا مرنے کے لیے۔ ذرا یہ اس لیے نہیں کہ ہم خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنی آدمیت کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر غم کے 99% بھی ہے تو سمجھیے آپ اپنی اصل سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ آپ کو غم اللہ دے نہیں سکتا، کیونکہ آپ اصل نہیں، نسل ہیں۔ اصل پر اللہ تعالیٰ 99% جو بارش، جس کا گارا بنایا جس مٹی کا، اس پر اللہ تعالیٰ نے غم کی بارش نازل فرمائی۔ آپ تفسیر عزیزی کو دیکھیں، جو انڈیا میں سب سے پہلی عظیم الشان فارسی میں تفسیر لکھی جانے والی ہے۔ لا علمی کو علم کا نام نہ دیجئے، مطالعہ کیجئے، کتے والی دنیا میں مت رہیے۔ آپ کی خمیر میں غم کا عنصر غالب ہو، غم کا پرسنٹیج غالب ہو، تب آپ کے اندر آدمیت اور انسانیت باقی ہے۔ اور اگر جھگڑے، تنازع، اختلافات، پریشانیاں، نگیٹیوٹی یہ اگر حاوی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنی اصل سے، ہاں کٹے تو نہیں بولوں گا، اصل سے جڑے نہیں ہیں۔ کٹنا کیسے بول سکتے؟ آدمی تو ہے ہی۔ آپ ذرا ہم سب مومن ہو کر، مسلمان ہو کر محسوس کریں اس بات کو۔ قسم خدا کی جب یہ روایت پڑھتا ہوں نا تو پہلی فرصت میں حسین یاد آتے ہیں، امیر حمزہ کا کلیجہ یاد آتا ہے، صحابہ کرام، حضرت عباس کی عظیم الشان شہادت یاد آتی ہے۔ یہ حضرات یار مطلب غم کے پہاڑ ہیں، پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہ بس کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں یا باپ ہیں، نہیں، یہ اپنی اصل کا وہ اثر رکھتے ہیں، اپنی اصل کا کامل اثر رکھتے ہیں کہ دیکھ ہمارے پرسنٹیج میں غم کا اثر غالب ہے تو ہماری آدمیت باقی ہے، ہماری انسانیت دیکھو۔ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ کی ایک شان ہے انسان کامل۔ تم نے پاؤں پر پتھر لگنے کو، طائف کے لہو لہان کے واقعات کو اس طرح پیش کیا کہ ایسا لگتا نبی مجبور ہے، نہیں، نبی انسان کامل ہونے کا پتہ دے رہے ہیں مصطفیٰ جان۔
نبی انسانی کامل ہونے کا پتہ دے رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی تکلیف اور پریشانی کو نگیٹیوٹی کی دنیا میں نہ لو، بلکہ ان کی اس حیثیت کی دنیا میں لو. روئے زمین پر اگر خاکی، اگر انسانیت کا کوئی اگر وجود غم کے اعتبار سے کثرت کا عنوان رکھتا ہے تو وہی انسان ہے، وہی انسان ہے، اسی کے اندر انسانیت باقی ہے. مسلمانوں، یہ احساس ہم اپنے اندر لا کر کے 2 دن کا جو ہمارے پاس موقع ہے اس عنوان میں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں حدیث مطلب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، چونکہ آپ کو اللہ پاک نے تشریعی بولتے ہیں، شریعت بنانے کا بھی اختیار عطا فرمایا. قرآن کہتا ہے حرم اللہ و رسولہ، حلال و حرام کا اختیار اللہ اور اس کے رسول دونوں کو ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کیا اچھے ہیں، کیا حلال ہے، یہ نبی سے پوچھو. کیا حرام ہے، یہ نبی سے پوچھو. یہ 2 اختیارات اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے. اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں ذرا کیچ کیجئے گا آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اب وہ روایت کو بھی ذرا لیجئے جو مس کوٹ کر کے نوجوان کو ایک دم پاگل کی شباہت دے رہا کہ اوپر اٹھانا چاہیے، اوپر اٹھا کر کے رکھنا چاہیے، اوپر اٹھا کر کے رکھنا چاہیے. بولتے ہیں نا ذرا اوپر اٹھا کر رکھنا چاہیے. دیکھو تو سمجھ میں نہ آئے کہ یہودی چل رہا ہے یا مسلمان چل رہا ہے. میرے بھائیوں، پہلے تو اسلامی لباس سلاؤ. اگر وہ اسلامی لباس ہے تو ایسا سلاؤ نا. سلانے کے بعد موڑنے کا مسئلہ کہیں کو لا رہے ہیں آپ؟ ویسا سلاؤ چنکو. خالی نماز میں ہے وہ اسلامی لباس، اور جگہ آپ مسلمان نہیں ہو. آپ مسلمان اگر ہر جگہ ہو تو اسلامی لباس ہر جگہ ہونا چاہیے نا. سنو، سیاہ ستہ کی عظیم کتاب آپ دیکھیں اور سنن کی کتابوں میں بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ حدیث جب بتاتے ہیں کہ جس کے ازار گھسیٹے جائیں گے تو اس کی وعید سنیں. بعض روایت میں ہے کہ جہنم میں جائے گا، بعض روایت میں ہے کہ وہ حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب پڑھے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ. سنیے مصطفیٰ جان رحمت کہ امتی بنیے، نبی آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. ذرا سمجھیے، ابو بکر صدیق ہیں. یا رسول اللہ، میں پڑھتے پڑھتے حضرت ابو بکر صدیق تھوڑی صحت مند تھے. آپ ذرا سمجھیے اس بات کو. مولا ان کے صدقے میں ہم سب کو بخش دے. درو کہ یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے ہمارا ازار نیچے آ جاتا ہے. نماز رکوع سجود کرتے کرتے آپ کبھی ازار اگر باندھے ہوں گے نا تو ذرا سے اگر کسی کا یہ ہے تو وہ نیچے آ ہی جاتا ہے. کہ یا رسول اللہ، آ جاتا ہے نیچے. تو نبی فرماتے ہیں جا، تیرے لیے اجازت ہے، جیسے بھی تیرا ازار ہو تیرے لیے رخصت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حدیث کو مس کوٹ مت کرو نوجوانوں کو. نوجوان ہیں یار، وہ فرشتے اس پر رش کریں، ایسا لباس پہناؤ نا. آپ ذرا سمجھیے، شریعت بدل دیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. وہ دل بڑا خوبصورت ہے. وہ دل پر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اپنا کلام وہ نازل فرمایا ہے جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ویسا کلام کا تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا دل مصطفیٰ ہے. آج بھی اسی آئینے میں آپ گزارو وہ لمحے، اپنی اصل کے آئینے میں، آدمیت کے آئینے میں. اور سب سے بڑی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاؤں گا حضرت آدم کی تفصیلات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات میں. بس یہ جو بڑی رات ہے نا، اس سے پہلے انسانیت کے آئینے میں، اس سے پہلے دل مصطفیٰ کے آئینے میں. اگر آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے لیے ذہن کے اعتبار سے کوئی خلاف پہلو سرزد ہو اور آپ صبر کا دامن چھوڑ دیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر انسانیت کی کمی ہے. حضرت علی ہیں، فاتح خیبر ہیں، پٹک دیا ہے پہلوان کو، پہلوان نے منہ پر تھوک پھینک دیا. سمجھیے، پٹک دیا، سینے پر چڑھے ہوئے ہیں. اب آپ آرام سے مچوڑ سکتے تھے کہ نہیں؟ آرام سے مار سکتے تھے، لیکن فوراً اتر جاتے ہیں. پہلوان کہتا ہے علی، تمہیں تو پوری
پورا قابو تھا، غلبہ تھا، کیوں نہیں تم نے مارا مجھ کو؟ کہا اگر میں مار دیتا تو لوگ کہتے کہ تھوک کی وجہ سے مارا ہے، تو میں نفسانیت کو پیچھے چھوڑ کر میرا اگر مار بھی ہوتا تو خدا کے لیے ہوتا۔ یہ اس لیے نفسانیت کو دخل نہ دو، توحید اور رسالت کو دخل دو، شریعت کو دخل دو، اور شریعت تمہیں کہتی ہے انسانیت سمجھو، اپنے غم کا پرسنٹیج سمجھو، تکلیف اور پریشانی ہی میں صبر کرنا ہے، بریانی کھا کر صبر نہیں کیا جائے گا۔ جب تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی تو مسکرا دو، تب جا کر آپ کے اندر انسانیت ابھرے گی۔ 2 دن آپ کے پاس ٹائم ہے، درود کی کثرت کیجئے، ذکر کی کثرت کیجئے، روزے اگر نہیں ہیں تو رکھیے۔ خدا وحدہ لا یہ نہ سمجھیے کہ فرض ہے یا واجب کا ہے، اگر اللہ نفل قبول کر لے تو اس فرض سے بہتر ہے جو قبول نہ کرے۔ آپ اللہ کے قبولیت کی نیت سے رکھیے کہ اللہ قبول فرما لے، بس یہ نیت سے آپ رکھیے، آپ کوانٹیٹی کی نیت سے نہیں۔ مولا کچھ بھی صحیح، بخشنا ہے تو بخشنا ہے، بول کیا کروں، یہ سوچ اس تصور میں آپ گزاریے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونق بہاریں رعنائیاں نصیب فرمائے۔